العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری الی آخرہ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ سورہ علق اقرأ بسم ربک الذی خلق کے بارے میں مذاکرہ چل رہا تھا۔ سب سے پہلے 5 آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو اور نبی علیہ السلام کے واسطے سے پوری دنیا کے انسانوں کو لکھنے اور پڑھنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد 3 آیتیں جس کا گزشتہ ہفتے مذاکرہ ہوا، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت بنیادی باتیں بتائی کہ انسان پڑھے گا اور انسان لکھے گا تو اس کا ایک مزاج ہے کہ وہ کہیں آپے سے باہر نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا سچ مچ ان الانسان لیطغی، بے شک انسان بڑا سرکش ہے، اور پھر اس کے بعد اگلی آیات میں سرکشی کی وجہ بیان فرمائے، اور رآہ استغنی، کہ وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت ہی نہیں، مجھے پڑھنا آ گیا، مجھے لکھنا آ گیا، مجھے ریسرچ کرنا آ گیا، اور فلاں مال آ گیا۔ ان ساری چیزوں کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ رجوع اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے، اس لیے کہ اس میں بے نیازی نہیں ہے، اس میں اپنے آپ کو فقیر بتانا ہے۔ اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ ایک بہت نکتے کی بات بتاؤں، بہت نکتے کی اور بہت اہم۔ ایک بزرگ نے، غالباً علامہ تھانوی نے لکھا ہے کہ اللہ کو رونا پسند کیوں ہے؟ کیوں اللہ کو رونا پسند ہے؟ بندہ عاجزی کرتا ہے، تڑپتا ہے، روتا ہے، اس کے گر جاتا ہے سجدے میں، تو اللہ کو اتنا پسند کیوں ہے؟ بے نیازی اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو رونا، بلبلانا، لپٹ جانا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ کیوں؟ کتنی پیاری بات لکھی۔ کہتے ہیں جس کے پاس جو چیز نہیں ہوتی اس کا دل اسی کو زیادہ چاہتا ہے۔ جس کے پاس مرچڈیز نہیں ہے اس کا دل زیادہ چاہے گا کہ میں مرچڈیز میں بیٹھوں۔ جس کے پاس ہے اس کو کیا؟ فطرت ہے۔ جس انسان کے پاس جو چیز نہیں ہے اس کو وہ چیز اچھی لگتی ہے، فطرت ہے۔ فرمایا اللہ کے پاس بھی سب ہے، کیا نہیں ہے؟ ایک چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے، رونا اللہ کے وہاں نہیں ہے، ہاتھ پھیلانا اللہ کے وہاں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کو رونا بہت پسند ہے، اس لیے کہ اللہ کے خزانے میں رونا نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں مانگنا نہیں ہے، وہ تو دیتا ہے سب کو۔ اس لیے جب بندہ روتا ہے تو اللہ کو وہ چیز بہت پسند ہے کہ میرے پاس نہیں، یہ رونا تو صرف اس کے پاس ہے۔ رجوع اللہ کو بہت پسند ہے۔ بات بات میں اللہ کی طرف دھیان، چاہے 2 منٹ کے لیے ہو، چاہے 2 سیکنڈ کے لیے، فوراً دل اللہ کی طرف متوجہ ہو کے کچھ مانگ لے۔ الرآہ استغنی، فرمایا انسان کی کمزوری ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں، یہاں تک کہ آگے بڑھ کے آج کے زمانے میں تو وہ سمجھ رہا ہے مجھے خدا کی بھی ضرورت نہیں۔ اتنا بے نیاز ہو گیا انسان۔ کیا ہوا نقصان یہ ہوا کہ کائنات میں فساد۔ کلا ان الانسان لیطغی اور رآہ استغنی، علاج کیا ہے؟ ان الی ربک الرجعی،
اپنے آپ کو اللہ کا محتاج بناؤ، یہ علاج ہے۔ ہو سکتا ہے یہ تینوں آیتیں اور آخر تک سب ابو جہل کے بارے میں اتری ہوں، ہو سکتا ہے یہ تینوں آیتیں الگ اتری ہوں، اور ابھی آج جس کو ہمیں پڑھنا ہے وہ آیتیں ابو جہل کے بارے میں اتری ہوں۔ دونوں امکانات ہمارے مفسرین نے ذکر فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے یہ جو 3 آیت میں کہا کہ انسان بڑا سرکش ہے، بہت فساد مچاتا ہے، وہ طغیانی اور فساد اس کے اندر ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ اس کا اللہ ایک ایگزامپل دے رہے ہیں کہ دیکھو ہم بتاتے ہیں تم کو ایک ایسا انسان جس نے ایسا ہی کیا ہے، جو سرکش تھا، جو اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا تھا، تو ہم آپ کے سامنے ایک ایگزامپل دیتے ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے وہی ایگزامپل دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کا ایگزامپل دے رہے ہیں صرف وہی نہیں ہے، اللہ نے تو ایگزامپل دیا ہے، اس کے علاوہ جو بھی ایسا کام کرے گا وہ سب اس میں ہے۔ آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی کام ایسا کرے گا تو وہ بھی اسی لسٹ میں آئے گا جس لسٹ میں اللہ تعالیٰ یہ ایگزامپل دے رہے ہیں۔ قرآن زندہ کتاب ہے، زندہ کتاب ہے۔ ایگزامپل دیا، کیا دیا؟ اللہ کہتے دیکھیں ہم آپ کو بتاتے ہیں ایسا بندہ جس نے سرکشی کی ہے، جو اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، جس میں رجوع الی اللہ نہیں ہے۔ ارأیت الذی ینہا، دیکھو ارأیت، دیکھو تو صحیح، بتلاؤ بھلا، الذی، اس آدمی کو، نام نہیں لیا، نام نہیں لیا، الذی، اس آدمی کو، ینہا، جو روکتا ہے، کس سے روکتا ہے؟ عبدن اذا صلی، ایک بندے کو روکتا ہے، جو بندہ اور کچھ نہیں کرنا چاہ رہا، وہ نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، وہ نماز سے روکتا ہے۔ مجمل باتیں ہیں، صاف صاف نہیں کہا کہ یہ روکنا چاہ رہا ہے اور یہ اس کو روکنا چاہ رہا ہے۔ فرمایا بھلا دیکھو اس آدمی کو جو روک رہا ہے، ینہا، روکتا ہے، عبدن، ایک بندے کو، عبدن، بندے کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے تو یہ روکتا ہے۔ ہم تشریح بعد میں تھوڑی سی پڑھتے، پہلے صرف ترجمہ تھوڑا سا کر۔ ارأیت ان کان علی الہدی، بتلاؤ ذرا آپ اگر یہ ہدایت پر ہیں، او امر بالتقوی، یا تقوی کا حکم کرتا ہے، بھلائی کا حکم کرتا ہے، اللہ سے ڈرنے کا حکم کرتا ہے۔ ارأیت ان کذب وتولی، اب بتلاؤ اگر وہ جھٹلاتا ہے اور پیٹ پھیرتا ہے، الم یعلم، کیا اس کو پتہ نہیں، کیا اس نے نہیں جانا، بأن اللہ یرا، کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کلا، لگا ہرگز نہیں، لئن لم ینتہ، اگر یہ نہیں باز آئے گا، یہ اپنی یہ حرکت نہیں چھوڑے گا، تو فرماتے لنصفعا بالناصیہ، ہم پیشانی کے بال پکڑ کر اس کو گھسیٹیں گے۔ تشریح ہم تھوڑا سا بعد میں پڑھتے ہیں۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، ایسی پیشانی جو جھوٹی ہے۔ کیا انداز ہے قرآن کا، کاذبۃ، جھوٹی ہے، خاطیۃ، خطا کار ہے، فلیدع نادیہ، اللہ کا جلال چاہیے کہ وہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے، کون ہے اس کے آس پاس میں، سب کو بلا لے، فلیدعو، بلا لے، حکم ہے، امر ہے، چاہیے کہ وہ بلا لے، نادیہ، اپنی ٹیم کو بلا لے، وہ اس کی جو بیٹھک میں بیٹھتے ہیں ان کو بلا لے۔ سند الزبانیہ، انداز دیکھیں، ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ دو آدمی نہیں لڑ رہے، ایک رب ہے، ایک معمولی سا 2 فٹ کا انسان۔ سند الزبانیہ، ہم بھی بلائیں گے جہنم کے فرشتوں کو۔ کلا، ہرگز نہیں، لا تطع، اس کا کہنا نہ مانے آپ، واسجد، آپ نماز پڑھیے، سجدے سے مراد نماز، واقترب، اور نماز پڑھیں گے تو اللہ کا قرب ملے گا، وہ قرب بھی لیجئے۔ یہ
کچھ آیات کا ترجمہ ہے۔ اللہ نے ایک بہت عجیب و غریب نقشہ کھینچا ہے۔ اصل میں ہوا یوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب حرم میں نماز پڑھنے آئے تو ابو جہل کی بیٹھک وہیں تھی، اور بھی بہت سے کفار مکہ ان لوگوں کی بیٹھک وہیں تھی۔ انہوں نے مذاق اڑایا اللہ کے نبی علیہ السلام کا، اور ابو جہل نے ایک جملہ کہا اگر اب نماز پڑھیں گے تو میں رون دوں گا، یہ کہا۔ اور بھی بہت سے ہمارے بعض مفسرین نے اور بھی الگ باتیں کہیں، لیکن اس نے ایسی سخت باتیں کہیں جو اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی تھی۔ بلکہ ایک روایت میں تو فرمایا وہ جا رہا تھا روندنے، اس کو فرشتے نظر آئے تو واپس ہو گیا، آگ نظر آئی واپس ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا ہوا نہیں آیا، آتا تو آگ اس کو جلا کر ختم کر دیتی اور سب دیکھتے ہیں۔ یہ بیک گراؤنڈ ہے ان آیات کا جس میں اشارے کیے گئے ہیں۔ یہ واقعہ سمجھیں گے تو یہ آیات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ یہ ابو جہل وہ ایگزامپل جو اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہے ہیں، جو سرکش ہے، جو اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ ان الانسان لیطغی، انسان سرکش ہے، اس سرکشی کا ایک ایگزامپل اللہ نے دیا کہ دیکھو یہ ہے سرکش۔ ارائیت، آپ بتلاؤ، الذی ینہا، جو روکتا ہے ابو جہل روکتا ہے۔ اور خالی ابو جہل نہیں، قرآن زندہ کتاب ہے، ایسے ہزاروں ابو جہل آئیں گے قیامت تک، سب ہے اس میں، سب ہے۔ جو نماز سے روکے گا وہ اس کا مصداق ہے۔ قرآن زندہ کتاب ہے۔ قرآن عرب کے لیے خاص نہیں، پوری دنیا میں اتری ہے، پوری دنیا کے لیے وہ نمونہ ہے۔ اترنا چاہے عرب میں ہو لیکن نمونہ وہ سب کے لیے ہے۔ تو فرمایا آپ بتلاؤ وہ آدمی جو روکتا ہے، عبدن، ایک بندے کو روکتا ہے، محمدن نہیں کہا، رسول اللہ نہیں کہا، عبدن، اس لیے کہ اس میں اللہ کے نبی کی عبدیت کا اظہار ہے۔ آپ رسول اللہ ہیں اپنی جگہ، لیکن طائف میں تو آپ نے بندہ ہونے کا اظہار کیا نا۔ آپ کے اوپر جب اوج ڈالی گئی اونٹ کی تو یہ تو عبدیت کا اظہار ہے نا، کہ ایک معمولی بندہ اور اوج ڈالی گئی ہے، وہ اٹھ نہیں پا رہا، یہ تو ایک بندہ ہی کی شان ہے۔ عبدیت، رسول اللہ ہونا ایک مقام ہے، عبدیت ایک صفت ہے، بہت بڑی صفت ہے۔ اللہ کو اپنے بندے میں سب سے زیادہ جو صفت پسند ہے وہ ہے عبدیت، غلام بن جانا۔ مفتی تقی صاحب کہتے ہیں محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، دل میں درد بھر جائے، متائے جاں کسی کو سونپ کے مجبور ہو جانا، یہ ہے محبت، یہ ہے عبدیت۔ فرمایا یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، یہ ہے عبدیت۔ عبدیت تڑپنا، رونا، اللہ کے لیے مار کھانا، اللہ کے لیے پیٹا جانا، اللہ کے نام پر تلوار اٹھانا، اللہ کے لیے خون پیش کرنا، یہ ہے عبدیت، یہ ہے رنگ، بہت بڑی صفت ہے۔ معراج کے باب میں اللہ تعالیٰ نے عبدیت کا ذکر فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی آسمان میں، اپنے بندے کو، یہاں بھی عبدیت۔ اور جب قرآن اتارنے کی بات آئی، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنی کتاب اپنے بندے پر اتاری، محمد پر نہیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے عبدیت کی صفت، چھوٹا بن جانا، غلام بن جانا، ایٹیٹیوڈ نہ دکھانا، الرعاہ استغنا، اس لیے کہ یہاں تو استغنا برا ہے یہ بتانا ہے، اور اس کے لیے تو عبدیت ہے، جھکے گا وہی جس میں عبدیت ہوگی، بار بار اللہ کی طرف لپٹے گا وہی جس میں عبدیت ہوگی، اس لیے فرمایا عبدن، ایک بندہ۔ اور اہل علم جانتے تنوین ہے،
بہت بڑا بندہ، وہ معمولی بندہ نہیں، وہ عبدیت کے اعلیٰ مقام پر ہے، اس نے اپنے آپ کو اتنا مٹایا ہے جتنا کوئی مٹائے گا بھی نہیں۔ عبدن، روک رہا ہے ایک بندے کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے، ارأیت ان کان علی الہدی، آپ بتلاؤ اگر یہ ہدایت پر ہیں، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام ہدایت پر ہیں، ہدایت کے اعلیٰ مقام پر ہیں، بلکہ ساری ہدایتوں کا مرکز ہیں، او امر بالتقوی، تقوی کا حکم کرتے ہیں، تو ان کو روکنا صحیح ہے؟ بالکل نہیں، یہ تو اچھے انسان ہیں، یہ تو اپنے رب کی بندگی کر رہے ہیں، تو یہ کیسا سرکش انسان ہے کہ ایسے اچھے انسان کو روک رہا ہے؟ یہ کہا ارأیت ان کان علی الہدی، کیا مطلب؟ ارأیت الذی ینہی، کیا آپ نے دیکھا اس بندے کو جو روکتا ہے، یعنی ابو جہل، اور اس کے بعد ارأیت ان کان علی الہدی، اب بتلاؤ اگر یہ ہدایت پر ہے، اگر یہ کا مطلب اللہ کے نبی، پہلے ابو جہل، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام، ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، یہ تو خالی ہدایت پر نہیں ہے، یہ تو ہدایت پر ہے، دوسروں کو بھی تقوی کا حکم کرتے ہیں، یہ خود تو اچھے ہیں ہی، دوسروں کو بھی اچھا انسان بنانے کی فکر کرتے ہیں، ان کو روکنا صحیح ہے؟ بالکل نہیں، تو کیسا انسان ہے یہ جو روک رہا ہے؟ ایسے اچھے انسان کو روک رہا ہے؟ کوئی بھولے بھالے کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو تکلیف پہنچانے والوں کو پوری سوسائٹی برا کہتی ہے کہ یار اس کو تو تکلیف پہنچائی جاتی ہوگی۔ ارأیت ان کذب وتولی، اب پھر سے ابو جہل، پھر سے کلام ابو جہل کی طرف، اب بتائیے اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹا ہے، کذب جھوٹ بول رہا ہے، وتولی اور روگردانی کر رہا ہے، پیٹ پھیر رہا ہے، جھوٹا ہے، کہہ رہا ہے کوئی اللہ نہیں ہے، معاذ اللہ، جھوٹا ہے۔ پھر سے ابو جہل، اللہ کہہ رہے ہیں الم یعلم، کیا اس کو پتہ نہیں، بان اللہ یرا، اللہ دیکھ رہا ہے، کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ایک تو یہ طریقہ ہے، یعنی پہلے ابو جہل، اس کے بعد اللہ کے نبی، اس کے بعد پھر سے ابو جہل۔ ایک طریقہ کیا ہے سمجھنے کا؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ سارا کا سارا کلام ابو جہل کی طرف ہو، کیا یعنی کیا آپ بتلائیں اس آدمی کے بارے میں جو روک رہا ہے، ابو جہل، اور پھر اب بتلائیں اگر یہ ہدایت پر ہو، یہ یعنی اللہ کے نبی نہیں، بعض مفسرین نے کہا یہ ابو جہل، یعنی کتنا اچھا ہوتا اگر یہ ہدایت پر ہوتا، تو کتنا اچھا ہوتا اگر یہ تقوی کا حکم کرتا تو، لیکن یہ ہدایت پر نہیں ہے، یہ تقوی کا حکم نہیں کر رہا، بلکہ الٹا کیا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، روگردانی کر رہا ہے۔ اس پس منظر میں ساری آیتیں لوٹے گی ابو جہل کی طرف، دونوں صحیح۔ الم یعلم، کیا اس کو پتہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایگزامپل دیا، ایک مثال دی، قیامت تک جو دین کو مٹانے کی کوشش کرے گا وہ اسی فہرست میں آئے گا۔ اللہ کہہ رہے کلا لئن لم ینتہ، ہرگز نہیں، اگر یہ باز نہیں آیا، اگر یہ نہیں رکا تو لنصفا بالناصیہ، ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ پیشانی انسان کی عزت کی چیز ہے، سب سے انسان کے بدن میں عزت کی چیز سر، اور سر میں بھی عزت کی چیز پیشانی ہے۔ اسی لیے اللہ نے نماز میں سجدہ کروایا کہ جو سب سے بڑی چیز ہے نا تمہاری، اسی کو جھکاؤ۔ اسی لیے اللہ کو سجدہ بہت پسند ہے۔ روایت میں ہے کہ بندہ اللہ سے قریب سجدے میں زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ تصور کیجئے دنیا کا انسان اگر پیشانی کے بال پکڑ لے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ انسان کو بنانے والا رب کہہ رہا ہے جو ساری طاقتوں کا مالک ہے کہ ہم اس کے پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، معمولی بات ہے۔ لنصفا بالناصیہ، ہم کھینچیں گے اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر۔ اور دوسری بات، جو ایسا رحیم ہو وہ ایسا کہے تو
معاملہ اور بڑھ جاتا ہے. ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے. جو ایسا کرے گا، جو نماز سے روکے گا، جو شریعت میں روڑا اٹکائے گا. ابو لہب کے ساتھ کیا ہوا؟ کیسی موت آئی؟ کیوں؟ شریعت کو چھیننے کی کوشش کی. لنصفام، یہ ناسیہ اسی کو کہتے ہیں. ناسیتن کاذبتن خاطیہ، ایسی پیشانی ہے اس کی جو جھوٹی ہیں، خطا کار ہیں. اس سے اس کا کیریکٹر بتانا ہے، یعنی اس کی پوری، اس کی ذات یہ جھوٹی ہے، یہ خطا کار ہے. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اگر یہ ہے دل میں کہ مجھے کوئی بچائے گا تو چاہیے کہ وہ اپنے مجلس والوں کو بلا لیں. یہ ہے اللہ. نماز سے روکا اس پر، جبکہ غیر ہیں اور نماز سے روک رہا ہے. اگر کوئی مسلمان نماز سے روکے تو کتنا سیریس میٹر ہو جاتا ہے. اپنا ہو کے روکے تو معاملہ بہت بڑھ جاتا ہے، بہت بڑھ جاتا ہے. افسوس کا مقام یہی ہے کہ اسلام کو چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے اور نماز نہ پڑھ کے اس کا ساتھ دیا جا رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جس زمانے میں دشمن اسلام کو چھیننے کی کوشش کریں، اس زمانے میں تو مسلمان اسلام پر زیادہ عمل کرنا شروع کر دیں. علامہ تھانوی نے لکھا ہے کہ اگر دیوار کے اندر مضبوطی ہے، باہر سے کوئی خطرہ نہیں. دیوار کے اندر کھوکھلاہٹ ہے، باہر سے آنے کا پورا امکان ہے. کروڑوں کی آبادی ہے ہندوستان میں، سارے نمازی بن جائے تو، نمازوں کے وقت ساری دکانیں بند ہو جائے تو. دین میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں دنیا قدموں میں آ کر گرتی ہے. صحابہ نے دین پر عمل کیا، اللہ نے ان کو حکومتیں اور پتہ نہیں کیا کیا. تو یہ غیر ہو کر کے جب اللہ تعالیٰ اتنی سخت بات بتا رہے ہیں، اتنی سخت، تو اگر کوئی اپنا ہو کر کے نماز چھوڑے، اسی لیے ہمارے بعض ائمہ کے وہاں تو نماز چھوڑنے والا کافر ہیں. اگرچہ ہم ان کو فالو نہیں کرتے، لیکن وہ اپنی جگہ پر صحیح امام ہیں. حضرت الامام ابو حنیفہ تو کہتے ہیں بغیر عذر کے نماز چھوڑنے والے کو جیل میں بند کیا جائے گا، یہاں تک کہ توبہ کریں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز معمولی حکم نہیں ہے. اللہ کے نبی نے تو نماز چھوڑنے پر نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز گھر میں پڑھنے کے بارے میں یوں کہا، میرا جی چاہتا ہے کہ جو بغیر عذر کے گھر میں پڑھتے ہیں لکڑیاں جمع کرو اور ان کو جلا دو، ان کے گھروں کو آگ لگا دو. اس لیے کہ ایمان ایک اقرار ہے، اور اس اقرار کو پورا کرنے کی دلیل یہ نماز ہے. اب کوئی نماز نہیں پڑھتا، اس کا مطلب وہ اللہ سے بغاوت کر رہا ہے. تو یہ روک رہے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کو اپنے دین میں مداخلت کبھی برداشت نہیں. تاریخ میں جب بھی کسی نے دین میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے، اللہ نے ان کو ختم کیا ہے. تاریخ گواہ ہے، حضرت آدم سے لے کے آج کی تاریخ تک جو مسلم سے غیر مسلم ہوا، جیسا بھی مسلمان تھا، وہ نام لینا مناسب نہیں، کیا حال ہوا اس کا؟ خودکشی پر آمادہ ہے، کہہ رہا مجھے سمان نہیں ملا دوسرے دھرم میں. یہ ہے دین کا مذاق اڑانے کی کرنٹ سزا. سزا کے کوئی سنگ نہیں ہوتے، سزا کے لیے کچھ بارش برسنا ضروری نہیں. آدمی جینا اچھا نہ لگے یہ سزا سے کم نہیں. جب بھی تاریخ میں کسی نے دین اسلام میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے، ابرہا نے کعبہ گرانے کے ارادے سے کوچ کیا، وہ چلا، اللہ نے تباہ کیا. ایگزامپل ہے. ابو لہب نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے باب میں یوں کہا یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ سننا. اللہ نے کیا کیا؟ لائیو ہے.
اللہ کو اپنے دین میں دخل اندازی پسند نہیں. پرسنلی گناہ ہو دین میں دخل اندازی اللہ کو پسند نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ اس جلال کے انداز میں یہ کہہ رہے ہیں ہم اس کی پیشانی پکڑ کر کھینچیں گے, گھسیٹیں گے. ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ, کیسا انداز ہے. اصل میں ہم عرب نہیں ہیں اس لیے ہمیں یہ پھیکا پھیکا لگ رہا ہے, مجھے بھی اور شاید دوسروں کو بھی, لیکن اہل عرب جانتے ہیں کہ اس میں ٹیمپریچر کیا ہے. جیسے گجراتی کے الفاظ میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس لفظ میں کتنا ٹیمپریچر ہے, یہ ہماری زبان نہیں ہے اس لیے ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ اس میں اللہ کا کیا جلال ٹپک رہا ہے. الفاظ میں ٹیمپریچر ہوتا ہے, ایک لفظ بولنے سے سامنے والا گرم ہو جاتا ہے اور وہیں دوسرا لفظ بولنے سے وہ ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے. معلوم ہے الفاظ میں ٹیمپریچر ہے. سوری بولنے سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے, گالی بولنے سے غصے ہو جاتا ہے تو دونوں لفظ, ہے تو دونوں لفظ. الفاظ میں ٹیمپریچر ہے, ایسا ٹیمپریچر کہ خون خرابہ کرا دے. اللہ کہہ رہے ہیں فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ, بلا لے وہ جس کو بلانا ہے, اپنی مجلس والوں کو بلا لے. اس لیے کہ وہ چودھری قسم کا انسان تھا ابو جہل. آج کل کے کچھ کرسی پر بیٹھنے والے اگر ایسا کریں تو کہیں نہ کہیں سے رشتہ جڑتا ہے. وہ مکہ کا چودھری تھا, یہ کہیں اور کے تھوڑے سے ماڈرن لوگ ہیں تو کہیں نہ کہیں تو رشتہ تھوڑا سا مل رہا ہے. قرآن نام لے کر کچھ بھی نہیں کہتا. ایک سپاہی, ایک بریگیڈیئر جب اپنے ماتحتوں کو کہ وہ کوڈ ورڈ میں باتیں کرتا ہے, وہ صاف صاف نہیں کہتا. اللہ یہ نہیں کہیں گے کہ دیکھیں یہاں اس ملک میں حالات خراب ہوں گے تو آپ یہ کریں گے, اس لیے کہ قرآن تو سب کے لیے ہے. اب جہاں جس ملک میں جو نماز سے روکے اس کے لیے یہ ہے, چاہے امریکہ میں ہو, کینیڈا میں ہو, جرمن میں, جس جگہ بھی ہو, سب میں. ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ, ہم بلائیں گے جہنم کے فرشتوں کو, وہ سخت مزاج فرشتے ہیں جو دوزخ والوں کو عذاب دینے پر مسلط ہیں. اللہ کہہ رہے میں ان کو بلاؤں گا. اللہ کا لشکر ہے وہ. کتنے فرشتے ہیں کسی کو نہیں معلوم, اربوں اور خربوں سے بھی زیادہ. اللہ سارا کام ان سے کروا رہے ہیں. کلا, ہرگز نہیں. لا تطیعہ, آپ اس کی فرما برداری نہ کریں. اللہ کے نبی سے فرما برداری کا امکان تھا؟ شک ہو سکتا تھا کہ اللہ کے نبی اس کی بات مانیں گے؟ نہیں, بالکل نہیں, اور ہرگز نہیں. پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ کے آنے والی امت کو کہہ رہے ہیں تمہیں بھی اگر کوئی نماز سے روکنے کی کوشش کریں لا تطیعوا, اس کا کہنا نہ ماننا. سب سودے برداشت مت کرنا, سب سودے نہیں. لا تطیعوا, اس کا کہنا نہ ماننا آپ, ورنہ اللہ کے نبی سے تو کوئی پاسبلٹی ہی نہیں تھی کہ آپ اس کا کہنا مانیں گے ابو جہل کا. پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, یہ اللہ ہم سب سے کہہ رہے ہیں لا تطیعوا, آپ اس کا کہنا نہ مانیں. واسجد, کیا کریں آپ؟ وہ نماز سے روکتے ہیں, آپ نماز پڑھیے. واقترب, اور اللہ کا قرب حاصل کیجیے. نماز سے اللہ کا قرب ملے گا, باتیں ہوگی. اللہ سے پیار کی ایک شکل ہے نماز. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی, اس مثال میں ایک انسان کا کیریکٹر بیان کیا کہ یہ ہے انسان کی سرکشی. جب وہ بگڑتا ہے تو اس حد تک پہنچتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے توسط سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت دی کہ اگر دین میں دخل اندازی کی کوشش کریں تو دین کا سودا نہیں کرنا چاہیے. جو قربانی دینی پڑے وہ دے کر کے اسلام اور ایمان پر عمل کرنا چاہیے. یہ اخیر والی واسجد واقترب, یہ سجدے کی آیت ہے. گزشتہ بھی پڑھی گئی تھی, اس مرتبہ بھی پڑھی. تو سجدہ چونکہ واجب ہیں, ضروری ہیں. ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے اذا السماء انشقت اور اقرا بسم ربک کی تلاوت کی, میں نے سجدہ کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تلاوت کا سجدہ کیا. تو یہ اس لیے کہ اس میں بندگی کا اظہار ہے
کہ اللہ ابھی ہم تو سجدہ کریں گے، بس جو ابھی وقت قریب. کتنی بندگی ٹپکتی ہے جب ایک انسان ایسا قرآن پڑھے اور جیسے ہی اس آیت پر پہنچے اس کو پتہ چلے کہ میرا رب یوں کہہ رہا ہے کہ جو نماز سے روکے اس کا کہنا نہ ماننا، تم نماز پڑھتے رہنا. اب یہ جذبہ بندے میں اٹھا اگر اس کو پتہ چلتا ہے، اور اس نے قرآن سائڈ میں رکھا اور وہیں اللہ کے آگے سجدہ کیا. کتنی بندگی ہے. اور ایک وہ سجدہ کہ سارے قرآن ختم کر لیے، اس کے بعد 14 سجدے ساتھ میں ہیں. اس میں بندگی ہے، اس میں نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سجدے کی آیت کا مفہوم چونکہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اس وجہ سے وہ کیفیت نہیں آ رہی. خیر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. تو گزشتہ بھی سجدہ اور اس مرتبہ کا بھی ہم سب کر لے ہوئے ہیں. آئندہ انشاءاللہ مذاکرہ اگلے ہفتے کریں گے. صلی اللہ